رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہمارے پروگرام ہے ایک طویل پروگرام دورہ ترجمہ قرآن۔ الحمدللہ قرآن حکیم کی ایک ایک آیت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور خاندانی زندگی کے بارے میں بہت اہم ہدایات رب کائنات کی طرف سے عطا ہو رہی ہیں۔ آئیے اپنا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 223 سے اس مقام پر قرآن حکیم ارشاد ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ سبحان اللہ، بڑا شائستہ انداز ہے قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا بڑے نجی معاملات کو بیان کرنے کے لیے۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، پس تم اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے چاہو، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آگے کی تدبیر کرو۔ یعنی کھیتی میں آدمی بیج ڈالتا ہے فصل کے لیے، تو یہ زوجین کا تعلق، اس کا ایک بہت بڑا مقصد حصول ہے اولاد کا۔ وہ طریقہ معروف ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیعت بھی کیا ہوا ہے، بلٹ ان بھی رکھا ہوا ہے، اور زوجین کے تعلق ایک بہت بڑا مقصد اور کیا ہے مقصود فرمایا کہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آگے کی تدبیر کرو اولاد کا حصول۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی علیہ السلام خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور اپنی قسموں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کو آڑ نہ بناؤ کہ تم حسن سلوک اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے باز رہو۔ کبھی غصے میں آدمی آ جاتا ہے لوگوں کے رویوں کی وجہ سے، میرے اللہ کی قسم آئندہ میں تمہارے معاملے میں نہیں پڑوں گا، تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہیں کروں گا۔ نہ، اللہ کے نام کو آڑ نہ بناؤ کہ تم حسن سلوک نہیں کرو گے، پرہیزگاری کا معاملہ نہیں کرو گے، اور تم جو ہے وہ لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے۔ ایسا نہ کرو، حسن سلوک کا معاملہ جاری رہے اور لوگوں کے درمیان صلح کا معاملہ جاری رہے، اور ایسی قسم نہ اٹھاؤ کہ تم اللہ کے نام کو آڑ بنا لو اس سلوک سے، حسن سلوک سے رکنے کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لا یعنی بیکار قسموں پر تمہارا مؤاخذہ نہیں فرماتا، بلکہ اس پر مؤاخذہ فرماتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا پورے ارادے کے ساتھ۔ عربوں کا معاملہ تھا واللہ تاللہ، بات بات پر قسم اٹھاتے، ایسا تو نہیں، یہ تو ایسی لا یعنی قسمیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کے مؤاخذہ نہیں، لیکن دل کے ارادے کے ساتھ اگر کسی معاملے پر قسم اٹھائی جا رہی ہے تو پھر اس پر شریعت کے احکامات لاگو ہوتے، اس بارے میں حساسیت ہونی چاہیے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت تحمل والا ہے، بندوں کی سرکشی پر فوراً کی پکڑ نہیں فرماتا۔ اب خاندانی معاملات کے حوالے سے ایک ایلا کا تصور ہے جس کا ذکر آ رہا ہے۔ زمانے جاہلیت میں ہوتا ہے شخص اپنی بیوی کو جو ہے وہ لٹکائے رکھتا تھا اور کہتا میں تمہارے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیا کرتا تھا، اور کوئی مدت معین نہیں ہوتی تھی، وہ بیچاری لٹکتی رہ جاتی تھی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مدت مقرر فرما دی۔ ارشاد ہوا ایلا کے بارے میں، للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھاتے ہیں انتظار کرنا ہے 4 مہینے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مدت مقرر فرما دی، ورنہ عورتوں پر تو ظلم و ستم ہی ہو رہا تھا۔ فَإِن فَاءُوا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم اٹھا لی تھی تو رجوع کرے گا تو قسم توڑنا ہوگی، اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ قسم کا کفارہ سورۃ المائدہ آیت 89 میں ہم پڑھ لیں گے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ، اور 4 مہینے کی مدت مکمل ہو جائے تو فقہ احناف کی رائے کے مطابق وہ طلاق اس پر واقع ہو جائے گی۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ باقی ایلا کے بارے میں تفصیلی مسائل وہ علماء سے معلوم کیے جا سکتے اور مختصراً تفاصیل میں ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ ہی کر لیا تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ آگے طلاق کے بارے میں کچھ ہدایات اور اس بارے میں احتیاطیں بھی عطا ہو رہی ہیں۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض تک۔
یہ عدت کا بیان آ رہا ہے، طلاق یافتہ عورت کی عدت۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ چھپائیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کیے، یوٹرس میں، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں۔ طلاق اگر ایک خاتون کو ہوئی تو اس کی عدت ہے، یہ اللہ کی شریعت کا حکم ہے، اور اس کے رحم میں کسی بچے یا بچی کی پرورش کا معاملہ اور تخلیق کا معاملہ ہو گیا اور اس کی پرورش ہو رہی ہے تو اس کو چھپانا جائز نہیں۔ کون؟ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ یہ احکامات ان کے لیے ہیں تو مسلمانوں کے لیے، مانے گا کون اور عمل کون کرے گا؟ جس کو اللہ اور آخرت کا یقین ہوگا، ورنہ تو لوگ زنا بھی کرتے ہیں اور نکاح کے بندھن کو بھی چھوڑ دیتے، ان کو کیا سمجھایا جائے؟ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، مگر اللہ کا خوف دل میں ہوگا، آخرت کی جواب دہی کا احساس دل میں ہوگا، تب ان احکامات پر عمل درآمد ہو سکے گا۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہر ان کی واپسی کے زیادہ حقدار ہیں اس مدت میں اگر وہ حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیں۔ طلاق دینے کا اختیار مرد کو دیا گیا تو رجوع کا اختیار بھی اس کو دیا گیا ہے، اور ایک یا دو طلاق کی حد تک رجوع کا معاملہ ہوتا ہے، یہ ذکر آگے بھی ابھی آئے گا۔ تین ہو جائے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے حق ہے جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے، بھلے طریقے پر، یعنی شریعت کے دستور کے مطابق، یعنی عورتوں کے بھی حقوق ہیں، مردوں کے بھی حقوق ہیں، ذمہ داریاں الگ ہیں، دائرہ کار الگ ہے، اس مناسبت سے عورتوں کو بھی حقوق عطا ہوئے اور مردوں کو بھی۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، ایک درجہ انتظامی معاملات کے اعتبار سے مرد کو قوام بنائے گا، گھر کا سربراہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34 میں بات آئے گی انشاءاللہ۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب طلاق کے بارے میں کچھ اور باتیں۔ اب طلاق مرتان، طلاق تو دو مرتبہ دینے کا معاملہ ہے۔ مراد کیا ہے؟ ایک مرتبہ طلاق دی، رجوع کا امکان ہے، ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک مرتبہ طلاق دی تو رجوع کا امکان ہے، دوسری مرتبہ طلاق دی تو رجوع کا امکان ہے، اور اگر تین طلاقیں ہو جائیں تو معاملہ ختم، اس کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر روک لینا ہے دستور کے مطابق، مراد بھلے طریقے پر، یا رخصت کر دینا ہے حسن سلوک سے۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، عدت کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے۔ وہ عدت کیا بیان کی گئی؟ 3 حیض، 3 پیریڈز، ٹھیک ہے؟ اس کے عدت کے اندر اگر رجوع کر رہا ہے تو رجوع کا معاملہ ہو گیا، البتہ ایک طلاق دے دی تو اب اس کے بعد 2 کا اختیار رہ گیا۔ عدت اگر گزر جاتی ہے اور ایک طلاق دی ہے تو نکاح نیا کرنا ہوگا، اور یہ شوہر و بیوی ساتھ بن کر گزارا کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے بھلے طریقے پر روکو، عدت کا معاملہ مکمل ہونے کو آ رہا ہے، یا پھر رخصت کر دیا جائے۔ ایک جو ہے وہ طلاق دی تھی، عدت کے اندر رجوع کر لیا، معاملہ بن گیا، اور اگر عدت گزر گئی تو عورت آزاد ہے، کہیں اور نکاح کر سکتی ہے۔ یہ شخص کرنا چاہے تو نکاح کی تجدید کرنی ہوگی، البتہ یہ 1 طلاق اور 2 طلاق کی حد تک ہے میکسیمم۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو تم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لو، الا یہ کہ دونوں یہ اندیشہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے۔ مراد ہے کہ شوہر نے جو کچھ بیوی کو دے دیا خوشی خوشی، بھائی پیار سے محبت سے ہی شادی ہوتی ہے تو پیار اور محبت سے خوشی خوشی دیا جاتا ہے، اب اس سے واپس لینا جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں تو سمجھانے کے لیے کہ بندے کو سمجھ جائے بتایا گیا، ایک کتا قے کرے وامٹنگ اور اس کو چاٹے کتنا گندا ہے، یہ اسی طرح گندا ہے کہ تم نے خوشی خوشی اپنی بیوی کو کچھ دیا، اب تم اس سے واپسی کا مطالبہ کرتے ہو، یہ اتنا ہی گندا ہے جیسے کہ کتے نے قے کر کے اس کو چاٹ لیا۔ استغفر اللہ۔ الا ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، سوائے اس کے کہ دونوں اندیشہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ آگے خلا کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، مراد یہ ہے کہ شوہر نے طلاق دی تو وہ کچھ واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا، عورت طلاق مانگ سکتی ہے، اس کا اختیار دیا گیا، اس کو خلا کہا جاتا ہے، اس کے شرعی احکامات اپنی جگہ ہے، اور آج کل بڑی کوتاہی اس میں کی جاتی ہے، علماء سے مسئلہ معلوم کرنا چاہیے اس معاملے میں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو خلا کی صورت میں جب عورت طلاق کا مطالبہ کرے تو اس کو کچھ مال چھوڑنا ہوتا ہے، مہر ہوئے کچھ اور، وہ چھوڑنا ہوتا ہے مال، یہ گنجائش خلا کے اندر ہے، لیکن شوہر نے طلاق دی ہے تو وہ کچھ واپس نہیں لے سکتا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر کہ عورت اس کا کوئی معاوضہ دے دے، یہ ہے خلا کی صورت کہ عورت کچھ معاوضہ دے دے اور طلاق حاصل کر کے اپنا معاملہ ختم کرا لے یہاں سے، لیکن یہ ایک دم سے ختم نہیں ہوتا معاملہ، معاف کیجیے گا،
اللہ تعالیٰ یہاں پر طلاق کے احکامات بیان فرما رہے، سورہ نساء کا مطالعہ کریں گے، دیگر مقامات پر مطالعہ کریں گے، اللہ تعالیٰ نے گھروں کو جوڑنے کے لیے بہت پیاری بڑی قیمتی ہدایات عطا فرمائی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت قیمتی ہدایات عطا فرمائی، اور یہ تو پوائنٹ آف نو ریٹرن کا معاملہ ہے۔ جب ساری کوششیں ہو گئیں اور پھر بھی معاملہ نہیں بنتا، تب ہے کہ طلاق کا آپشن اویلیبل ہے، ورنہ اس سے پہلے بہت سارے احکامات ہیں جو کچھ ہم سورہ نساء اور آئندہ اور مقامات پر بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، پس ان کے آگے نہ بڑھو۔ یہ گھر گھر ہستی کے نظام کو چلانے کے لیے ہدایات، یہ گھروں کے بارے میں ہدایات، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اس کو سیریسلی لیا جائے۔ فلا تعتدوها، پس ان سے آگے نہ بڑھو۔ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے بس وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ ہے ظلم کہ جو اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو پامال کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات گھریلو زندگی کے بارے میں عطا فرمائے۔ اب تیسری طلاق کا بیان آ رہا ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر اس نے اس کو طلاق دے دی، اس شوہر نے اس بیوی کو طلاق دے دی، اب یعنی تیسری، تو جائز نہیں اس کے لیے کہ اس کے بعد یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح کرے۔ تیسری طلاق دے دی تو یہ طلاق مغلظ کہلاتی، معاملہ ختم ہو گیا ہمیشہ کے لیے، یہ معاملہ بالکل ختم ہو گیا۔ ایک کی حد تک گنجائش، دو کی حد تک۔ اور جو ظالم ایک وقت میں 3 طلاقیں دیتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تو ان کو کوڑے بھی لگائے گئے۔ مسائل علماء سے پوچھیں، تفصیلات علماء سے پوچھیں، طلاق دینے کا طریقہ بھی علماء سے سیکھیں۔ خدا را اللہ کے بندو، اپنے گھرانوں کو ہم ٹوٹنے سے بچائیں، طلاق دینے کا طریقہ بھی بتائیں۔ ایک وقت میں 1 دو بھائی، اور حالت طہر میں دو، جس میں تعلق قائم نہ کیا گیا ہو۔ سورہ طلاق میں ذکر آتا ہے، 28 پارے میں سورہ طلاق ہے، وہاں بھی ذکر کریں گے، سیکھیں علماء سے خدا را۔ یہاں تیسری طلاق کا ذکر، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، پھر اگر اس نے بیوی کو تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اس کے لیے جائز نہیں، اب معاملہ بالکل ختم۔ حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے نکاح کر لے۔ اب یہ خاتون 3 طلاقیں اس کو ہو گئی، اس کی عدت مکمل ہو گئی، اس نے کہیں اور نکاح کر لیا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر اگر وہ رجوع کر لیں، بشرطے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود قائم رکھیں گے۔ اس خاتون کو جس کو 3 طلاقیں ہو گئیں، اس کا کہیں اور نکاح ہوا اور اس شخص نے نیچرلی کوئی معاملہ ہوا اور طلاق دے دی، یہ خاتون وہاں سے فارغ ہو گئی، اب چاہے تو پہلے شوہر سے وہ نکاح کر سکتی ہے، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری ہو۔ یہ نیچرلی ہوگا۔ یہ جو پلانڈ طریقے پر حلالے ہمارے یہاں کیے جاتے ہیں نا، حلالے پلانڈ طریقے پر پورے پلان بنا کر کیے جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے پلانڈ قسم کے حلالے کرنے اور کرانے والوں پر۔ شرعی حلالے کی گنجائش ہے، یہ پلانڈ قسم کے حلالے، ان پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی۔ مزید تفصیلات علماء سے معلوم کیجئے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، یہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ان لوگوں کے لیے واضح فرماتا ہے جو جانتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کرنے کو آئیں تو ان کو بھلے طریقے پر روک کے رکھو یا بھلے طریقے پر رخصت کر دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تم انہیں نقصان پہنچانے کے لیے مت روکو کہ تم زیادتی کرو۔ اچھا ایک طلاق دی، اس کے بھائیوں نے بڑا شور مچایا، اب میں اس کو رجوع کر رہا ہوں اس سے اور اس کو میں چھوڑوں گا نہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو یہ کرے گا بے شک اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو مذاق نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ کی شریعت کا کھلواڑ نہ کرو۔ رجوع کی گنجائش دی گئی ہے ظلم و زیادتی کرنے کے لیے نہیں، بھلا کرنے کے لیے اور گھر کو بچانے کے لیے اور گھروں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ ڈونٹ ٹیک اٹ ایز اے جوک، معاذ اللہ، مذاق نہ بناؤ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شریعت کا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور تم پر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت ہے اسے یاد رکھو، اور جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ حکمت سے مراد دانائی کی باتیں بھی، اور حکمت سے ایک مراد سنت رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے علاوہ بھی نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی عطا فرمائی ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔
مزید ہدایات آ رہی ہیں اسی خاندانی زندگی کے متعلق. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ پوری کر لیں اپنی عدت تو انہیں اپنے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ راضی ہوں آپس میں بھلے طریقے پر. اس شخص نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاقیں دی، رجوع کا امکان ہے نا، اب اس بیوی کے والد یا اس کے بھائی آڑے آ جائیں، نہ ایسا نہ کرو. اگر یہ اللہ تعالیٰ کی حدود قائم رکھیں گے اور معاملہ سلجھانا چاہتے تو تم رکاوٹ نہ ڈالو. گھروں کا جڑنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، گھروں کا ٹوٹنا شیطان کو پسند ہے. اللہ کی مانو. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ اس کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر. یہ نصیحت کون مانے گا؟ جس کو اللہ اور آخرت کا یقین ہے، ورنہ تو لوگ کہاں کہاں برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ کا خوف، آخرت کا احساس ہوگا تو ان احکامات پر عمل ہوگا، گھرانے جڑیں گے، ٹوٹنے سے بچیں گے. ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ تمہارے لیے ستھرا ہے اور زیادہ پاکیزہ تر ہے. اسی سے عفت و پاکیزگی آئے گی جب تم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرو گے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا تم نہیں جانتے. ان ہدایات کو فراموش کرو گے، جو تباہی آئے گی وہ کم ہوگی. تم نہیں سمجھتے، اللہ جانتا ہے. اس کے بعد عجیب بات آ رہی، بچے کو دودھ پلانے کا معاملہ آ رہا ہے، اور آپ غور کیجئے گا بچے کی حفاظت اور بچے کی پروٹیکشن کس قدر اہم معاملہ ہے جس کا تذکرہ اس مقام پر کیا جا رہا ہے. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَ، اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں جو کوئی دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے. سبحان اللہ. بچے کے لیے بہترین غذا اس کی ماں کا دودھ ہے. کبھی وہ دور گزرا نیلا ڈبہ پیلا ڈبہ پتہ نہیں کون کون سا ڈبہ پھر کہتے ہیں، نہیں، بچوں کے لیے بہترین غذا اس کی ماں کا دودھ ہے. سبحان اللہ. گھرانوں میں توڑ آ جائے خدا نخواستہ، بگاڑ آ جائے خدا نخواستہ، طلاق کے معاملات آ جائیں، بچے کا کیا قصور ہے؟ بچے کی پروٹیکشن. الفاظ پہ غور کیجئے گا. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان ماؤں کا کھانا اور ان کا لباس باپ پر واجب ہے. مرد پر کفالت کی ذمہ داری بھلے طریقے پر. لا تکلف نفس الا وسعها، کسی کو مکلف نہیں ٹھہرایا جاتا مگر اس کی وسعت کے مطابق، جس کی جتنی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق وہ خرچ کرے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے اس پر ذمہ داری کا بوجھ ڈالا ہے. لا تضار والدۃ بولدها، ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اس کے بچے کی وجہ سے. ولا مولود له بولده، اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے. یعنی ایسا نہیں کہ طلاق دی ہے تو بچے کو تم نے چھین لیا، ماں کی بے قراری کو بھی تو سمجھو، اور ماں کہیں خدا نہ خاص ایسا معاملہ نہ آ جائے کہ دودھ پلانے سے انکار کرے اور باپ کو ٹینشن میں ڈالے اس بچے کے. ایسا نہ ہو. بچے کا کیا قصور ہے؟ سبحان اللہ. بچے کے حکم، بچے کے حقوق بیان ہو رہے ہیں. وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی ایسا ہی واجب ہے. اس بچے کے باپ کا اگر انتقال ہو جائے تو جو ورثاء ہیں، اس بچے کے ورثاء بنیں گے کل کو، ان پر لازم ہے کہ اخراجات پورے کرے اس بچے کی ماں کے. اس ماں کے وجود میں غذا جائے گی تو بچے کے لیے دودھ کا اہتمام ہوگا. کتنا پیارا دین ہے جی. طلاق جیسی ناخوشگوار باتیں چل رہی ہیں اور اس میں کس قدر پیاری تعلیمات عطا ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر وہ دونوں دودھ چھڑانا چاہیں آپس کی رضامندی و مشورے سے تو دونوں پر کوئی حرج کی بات نہیں. 2 سال کی مدت میکسیمم ہے، پہلے بھی چھڑایا جا سکتا ہے، اور کچھ اور معاملہ ایسا آ گیا اور باہمی مشاورت سے دودھ چھڑانا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں جب تم دستور کے مطابق حوالے کر دو جو تم نے طے کیا ہے. اس ماں سے، بچے کی ماں سے نہیں پلوانا چاہتے فار اینی ریزن تو کسی اور سے پلواؤ، اس کو اس کی اجرت دی جائے. بچے کی پروٹیکشن ہو رہی ہے. سبحان اللہ. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور جان لو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے. تم گھروں میں کیا کر رہے ہو؟ شوہر بیوی کے معاملات کیسے ہیں؟ طلاق جیسے ناخوشگوار موقع کے حوالے سے شریعت کی تعلیم پر عمل ہے کہ نہیں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کا دیکھنا صرف نالج کے لیے نہیں بتایا جا رہا، اللہ تعالیٰ کو کل ہم نے جواب دینا ہے. اللہ اکبر. اب بیوہ عورتوں کی عدت اور ان کے معاملے کے حوالے سے ایک رہنمائی. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور چھوڑ جائیں بیویاں، یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، تو وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے 10 دن. یہ بیوہ کی عدت کی مدت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، 4 مہینے 10 دن.
قمری تاریخ کے مطابق. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، مراد عدت پوری کر لیں، تو اس میں تم پر کوئی حرج نہیں جو وہ اپنے بارے میں بھلے طریقے پر طے کرے. ایک بیوہ کی عدت پوری ہو گئی، کہیں وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے پیارے صحابہ کرام نے بیواؤں سے نکاح کیے. یہ ہمارا معاشرہ ہے جو بگاڑ کی انتہا پر آ گیا. او ہو، اس سے صبر نہیں ہوا، ارے تھوڑا روک لیتی اپنے آپ کو تو کیا ہو جاتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا بھائی کہتے میری تو ناک کٹ جائے گی، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس عورت کی عفت و پاک دامنی کا خیال نہیں، اس کے احساسات و جذبات کا خیال نہیں، اس کے مرد کی پروٹیکشن مل جائے اس کا خیال نہیں. اللہ تعالیٰ بیواؤں کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کا بگاڑ ہے کہ ناک کٹ جائے گی اور اس سے صبر نہیں کیا. انا للہ. اللہ فرماتا ہے کوئی حرج نہیں. واللہ بما تعملون خبیر. اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء. اور تم پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم عورتوں کو اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو. او اکننتم فی انفسکم. یہ اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھو. علیم اللہ انکم ستذکرونہن. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کا خیال دل میں تم لاؤ گے. وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا. لیکن ان سے چھپ کر نکاح کا کوئی وعدہ نہ کرنا مگر یہ کہ تم بھلے طریقے پر دستور کے مطابق کوئی بات کر لو. مراد ایک عورت بیوہ ہے، عدت کے دوران ابھی اس کا معاملہ چل رہا ہے، عدت چل رہی ہے، تو کوئی نکاح کا واضح طور پر پیغام نہ دو. اشارے کے نام میں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا، یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ پکا کوئی معاملہ نہ کیا جائے، جیسے کہ آگے فرمایا وَلَا تَعْزِمُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. اور نکاح کی گرہ باندھنے کا ارادہ نہ کرنا یہاں تک کہ عدت اپنی مدت کو پہنچ جائے. عدت پوری ہو جائے پھر تو واضح پیغام، اس سے پہلے واضح پیغام نہ ہو. باقی بیوہ عورت سے نکاح کرنا رسول پاک علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور اس کی ترغیب بھی دلائی گئی. وَاعْلَمُوا. اور جان لو أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا. جان لو اللہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے، بس تم اس سے ڈرو اور لحاظ رکھو ان احکامات کے بارے میں. وَاعْلَمُوا. اور جان لو أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بخشنے والا، حلم والا، تحمل والا ہے، تمہاری نافرمانی پر فوراً پکڑ نہیں فرماتا. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ. تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دو جبکہ تم نے انہیں چھوا نہ ہو یا ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو. ومتعوهن. اور انہیں کوئی خرچہ دو. یعنی نکاح ہوا، کوئی مہر بھی مقرر نہیں اور رخصتی کا معاملہ نہ ہوا تو کچھ دینا لازم نہیں، لیکن ومتعوهن کوئی جوڑا، کوئی تحفہ دے دو. عجیب بات ہے، نکاح جیسا کڑوا گھونٹ پینا، نکاح کے بعد معاف کیجیے گا طلاق جیسا کڑوا گھونٹ پینا پڑ رہا ہے، ناخوشگوار صورتحال ہے اور اللہ فرما رہے معاملہ ختم کر رہے تو عمدگی کے ساتھ کرو. کتنا پیارا دین ہے. ناخوشگوار صورتحال کے لیے اتنی پیاری تعلیمات ہیں تو انڈر نارمل سرکمسٹانسز ہمارے دین کی تعلیم کتنی پیاری ہوگی. فرمایا علی الموسی قدرہ وعلی المقتر قدرہ. خوشحال آدمی پر اس کی حیثیت کے مطابق خرچ کرنے کی ذمہ داری اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے. متاعا بالمعروف. بھلے طریقے پر خرچ کرنا ہے. حقا علی المحسنین. نیکوکاروں پر، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں پر لازم ہے. یہ خوبصورت ہدایات اللہ رب العالمین گھرانوں کے لیے عطا فرما رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے والدین کے، ہمارے گھر والوں کے، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اللہ امت کے حال پر رحم فرما. اللہ قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما. ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.